سسٹمیٹک تھیالوجی کے سلسلے میں ہم نے 10 لیسنز کا اسٹڈی کورس تیار کیا ہے، جس میں ہم نے پیٹرالوجی کو پڑھا ہے۔ پیٹرالوجی سے مراد خدا باپ کا مطالعہ ہے، یعنی خدائے ثالوث کا پہلا اقنوم خدا باپ جو تخلیق کائنات کے آفس کو ہولڈ کرتا ہے، ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ پھر دوسرا جو مضمون تھا وہ کرسٹالوجی تھا، علم المسیح جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس سے متعلق ہے، اور یہ وہ آفس ہے خدائے ثالوث کا دوسرا اقنوم۔ یہ وہ آفس ہے جو بنی نوع انسان کو ریپیئر کرتا ہے، اس کو ریڈیم کرتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا انتظام کرتا ہے، کفارہ دے کر بنی نوع انسان کو بحال کرتا ہے۔ اور آج نومٹالوجی تیسرا مضمون ہے۔ سسٹمیٹک تھیولوجینز نے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ اس کا آفس جو ہے آج ہم پڑھیں گے کہ نومٹالوجی کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایمانداروں میں رفاقت اور شراکت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، خدا کی حضوری کو خدا کے لوگوں میں رکھنا، یہ نومٹالوجی کا آفس ہے۔ آج ہم نومٹالوجی کو پڑھیں گے۔ نومٹالوجی روح القدس کے مطالعہ کو کہتے ہیں۔ نومٹالوجی یونانی زبان کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ نمبر 1 پینیوما اور نمبر 2 لوگوس۔ پینیوما سے مراد ہے ہوا نکالنا، منہ سے برید کرنا، سانس لینا۔ اس کو ہوا بھی کہتے ہیں، روح بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، سانس بھی کہتے ہیں، اور لوگوس جو ہے یہ علوم اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، علم، یعنی روح سے متعلق جو علم ہے اس کو ہم نومٹالوجی کہتے ہیں۔ آج ہم روح سے متعلق جو خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے اس سے متعلق ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں ہم خدائے ثالوث کو مانتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ خدائے ثالوث سے مراد 3 خدا نہیں ہیں۔ خدائے ثالوث سے مراد ایک ہی شخص کے 3 آفسز ہیں، اور میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ بائبل کو سمجھنا اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کرنا یہ ہماری مسیحی اور اسپرچل رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ بغیر سمجھے ہوئے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کلام کی نہیں ہے، بلکہ وہ بات من گھڑت ہے جو آپ نے خود بنا لی ہے۔ اگر آج خدائے ثالوث کی یہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہ انٹرپریٹیشن کرتا ہے اس نے بائبل کو بائبل کی نظر سے نہیں پڑھا، بلکہ بائبل کو پڑھا اور بغیر سمجھے اس کو انٹرپریٹ کر دیا۔ اس نے بائبل کو پڑھا لیکن بغیر سمجھے اس کو انٹرپریٹ کر دیا، یعنی اس کا ترجمہ کر دیا، اور کہا کہ خدا 3 ہیں۔ مسیحیوں کے خدا 3 نہیں ہیں۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جس کو خدائے ثالوث کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ نومٹالوجی ہے اور خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے، اس لیے ٹرینٹی کو، خدائے ثالوث کو کلیئر کر دینا میری ذمہ داری ہے۔ اب میں، کیونکہ آج مضمون ٹرینٹی نہیں ہے،
ٹرینٹی جب ہوگا تو میں اس پر ضرور بات کروں گا، لیکن میں جلدی سے ایک مثال دے دینا چاہتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے پادری وسیم ایک پریسٹلی آفس کو پرفارم کر رہا ہوں۔ میں بطور ایک پادری، بطور ایک ٹیچر، بطور ایک ایونجلسٹ، جو میرا آفس ہے، یہ میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اور بہت ساری دنیا مجھے بطور پادری وسیم کے جانتی ہے، مجھے وہ پادری کے آفس سے جانتے ہیں۔ لیکن میرے پاس 2 آفسز اور ہیں جن کو میں انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتا ہوں۔ پہلا آفس یہ ہے کہ میں ایک بیوی کا شوہر ہوں، یہ میرا دوسرا آفس ہے کہ میں شوہر ہوں، اور میرا ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہے جس میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے آفس کو آپریٹ کرتا ہوں۔ ہم فیملی لائف میں ہیں، اور یہ میں ہی ہوں جو ڈفرنٹ آفسز لے رہا ہوں۔ ایک میرا آفس آپ کے ساتھ ہے جو دنیا کے ساتھ ہے، وہ میرا پیشہ، میرا پروفیشن، میری خدمت، میری منسٹری ہے۔ اس کے بعد میں بطور ہسبینڈ اپنے آفس کو آپریٹ کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں۔ میں بطور فادر اپنی بیٹی کے ساتھ میرا آفس ہے، میں اس کو آپریٹ کرتا ہوں۔ اب ایک ہی آدمی ہے جو 3 طرح کے ڈیفرنٹ آفسز کو آپریٹ کر رہا ہے، یعنی جو میری منسٹری ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ آفس ہے، اس میں بطور ہسبینڈ کام نہیں کر رہا بلکہ بطور منسٹر، بطور خادم کام کر رہا ہوں۔ اپنی وائف کے ساتھ جو میرا ریلیشن شپ ہے وہ بطور ہسبینڈ ہے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ آفس ہے، اس کا ریلیشن شپ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور جو میری بیٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ باپ اور بیٹی کا ہے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹی کے رشتے میں، بیوی کے رشتے میں اور پریسٹ ہوڈ کی خدمت میں فرق ہے۔ یہ تینوں آفسز ڈیفر کرتے ہیں آپس میں، لیکن ایک ہی آدمی ہے جو 3 آفسز کو اپنی زندگی میں آپریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ 3 وسیم نہیں ہو گئے، یہ 3 وسیم نہیں ہو گئے، بلکہ ایک ہی پادری وسیم جو ہے وہ اپنے تینوں آفسز کو آپریٹ کر رہا ہے۔ خدائے ثالوث بھی ایسا ہی ہے۔ جس نے خدائے ثالوث کو نہیں سمجھا وہ کہے گا کہ خدا 3 ہیں، لیکن جس نے بائبل کو سمجھ لیا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ خدا 3 ہیں، وہ کہے گا کہ خدا ایک ہے جو 3 آفسز میں کام کرتا ہے۔ سمجھ آگئی میری بات کی؟ سو بائبل کو بغیر سمجھے اس کی انٹرپریٹیشن کر دینا میرے خیال میں یہ الٹریٹ انٹرپریٹیشن ہے۔ نہ کسی نے بائبل کو سمجھا اور نہ ہی اس نے سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ جو نہیں سمجھا اس کو انٹرپریٹ کر دیا۔ سو یہ خدائے ثالوث کی ہے، اور روح القدس جو ہے یہ خدائے ثالوث کا تیسرا آفس ہے، اور اس میں وہ خدا کے پاک روح کے تعلق سے آپریشنز کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں خدائے ثالوث کے تیسرے اقنوم کا کام بیان کیا گیا ہے۔ پنیوما اور لوگوس، یہ 2 لفظ ہیں جو نومٹالوجی بناتے ہیں۔ نومٹالوجی کی دوسری تعریف جو ہے وہ ہے نومٹالوجی is the branch of Christian theology concerned with the Holy Spirit and other spiritual concept۔ مسیحی علم الہیات کی یہ ایک ایسی شاخ ہے، یہ علم جو ہے یہ ایسا علم ہے جو روح القدس کی ذات اقدس سے متعلق اور اس کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں، اس کے بارے میں جو تصورات ہیں، اس کے بارے میں جو آئیڈیاز ہیں، ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے، ان کو بیان کرنے کے لیے نومٹالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یعنی روح القدس کو ایز پرسن اور اس کی منسٹری کو پڑھنا جو ہے نومٹالوجی کہلاتا ہے۔ کلیئر ہے یہ؟ نمبر 3، نومٹالوجی is the study of spiritual being
and phenomena, especially the spiritual aspect of human being and the interactions between humans and God. یعنی خدا کے پاک روح کا مطالعہ یہ کرنا ہے کہ خدا کا پاک روح انسان میں کیسے انٹریکٹ کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، اور پھر خدا اور انسان کے درمیان جو رشتہ استوار ہوتا ہے اس کا مطالعہ جو ہے روح القدس کا مطالعہ ہے. یعنی انسان اور خدا کے ساتھ جو ایک تعلق بنتا ہے روح القدس کے وسیلے سے، اس کے مطالعہ کو نومیٹالوجی کہتے ہیں. چوتھی تعریف، نومیٹالوجی refers to the study of the biblical doctrine of the Holy Spirit. Generally, this includes the personality of the Spirit, the deity of the Spirit, and the work of the Spirit throughout the Scripture. یعنی بائبل مقدس میں روح القدس کے کلام اور کام کو سمجھنا نومیٹالوجی کہلاتا ہے. پوری بائبل مقدس میں نومیٹالوجی کے جو مضامین ہیں، اس کا جو کام ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کو پڑھنا جو ہے وہ نومیٹالوجی کہلاتا ہے. اب ہمیں نومیٹالوجی کو یعنی روح القدس کو ہمیں ایز پرسن دیکھنا پڑے گا، کیونکہ روح القدس ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے. کیونکہ جب ہم پینیوما کو دیکھتے ہیں، پینیوما کو پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، دیکھیں کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو لنگوسٹک ایشوز ہوتے ہیں، زبان دانی کے ایشوز ہوتے ہیں. اور یہ جو ایشوز ہیں یہ ہمیں زبان دانی کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈفر کرتے ہیں ہمارے کلچر اور ہماری موجودہ زبان سے. مثال کے طور پر روح جو ہے عبرانی زبان میں یہ جو جینڈر ہے، یہ جو جنس ہے وہ مؤنث ہے. یعنی عبرانی زبان میں جب ہم روح کو پڑھیں گے تو یہ فیمیل کے طور پر سامنے آئے گا. آپ عبرانی زبان میں کبھی بھی خدا کا روح نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. یہ زبان دانی کی بات ہے، یہ روح کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ خدا کی روح کہتے ہیں تو خدا کی روح سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی مؤنث چیز ہے یا کوئی فیمیل شخصیت ہے. یہ زبان دانی کی بات ہے. اور اگر ہم اس کو پینیوما کو، روح کو، گریک میں روح روح سے نکلا ہے، اور اسی کو جب ہم گریک میں ڈالتے ہیں، یونانی زبان میں ڈالتے ہیں، تو روح کے 3 جینڈر بنتے ہیں. روح کے کتنے؟ 3 جینڈر بنتے ہیں. یونانی زبان میں جو روح ہے وہ مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، اور درمیانی صورت بھی ہے. اس کو بے جنس کہتے ہیں. اور زیادہ تر اس کا ترجمہ بے جنس کیا جاتا ہے. یونانی زبان میں روح کو نہ میل پر ترجمہ کیا جاتا ہے نہ فیمیل پہ کیا جاتا ہے، بلکہ روح کو کہا، جو سکالرز گریک سکالرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ روح کو ہم بے جنس کر دیتے ہیں، جس جنس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اس کے ساتھ اس کا جینڈر چلا جائے گا. اگر یہ کسی فیمیل روح کی بات ہو رہی ہے تو یہ مؤنث میں جائے گی، اور اگر یہ کسی میل کی بات ہو رہی ہے تو یہ مذکر میں چلی جائے گی. یہ اسکالرز نے فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کو جینڈر لیس کر دیا، بے جنس کر دیا. اب یہ مسئلہ یہ آ گیا کہ جب ہم نے روح القدس کی بات کی تو پھر لوگوں نے اس پر ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. مسئلہ یہ کھڑا کر دیا کہ روح القدس جو ہے یہ میل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پینیوما سے
انہوں نے ترجمہ کہتے نہ یہ میل ہے نہ یہ فیمیل ہے، روح القدس اگر فیمیل کے ساتھ ڈیل کرے گا تو وہ فیمیل ہو جائے گا، اگر میل کے ساتھ ڈیل کرے گا تو وہ میل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ خدا کا پاک روح کبھی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود خدا ہے۔ اس لیے انہوں نے روح القدس کے لیے لفظ ہی علیحدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روح کے لیے لفظ علیحدہ ہوگا اور روح القدس کے لیے لفظ علیحدہ ہوگا۔ انہوں نے روح القدس کے لیے علیحدہ لفظ، یعنی روٹ وہی ہے، یعنی اس کو ہمیشہ کیپٹلز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، بڑے حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ روح القدس کو میل کے طور پر پریزنٹ کیا گیا ہے بائبل مقدس میں۔ روح جو ہے وہ ویسے ہی کی ویسی ہے، کیونکہ یہاں ایک فلسفی ہے جس کو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جان پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک روح کی ضرورت ہے۔ ہمارے جسم میں زندگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک روح کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنے کے لیے خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کو مکمل ایک اسکیلیٹن بنا دیا، لیکن اس میں دم نہیں تھا۔ پھر خدا نے اپنی روح میں سے اس کے نتنوں میں ڈالا اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور یہاں میں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ روح القدس نہیں تھا، بلکہ وہ خدا کی روح تھی جو جسم میں گئی اور انسان جیتی جان ہو گیا، انسان میں زندگی آ گئی۔ انسان جو مردہ پڑا تھا، خدا کے برید کرنے سے، خدا کے پھونکنے سے، خدا کے دم سے وہ زندہ ہو گیا، اور مردہ جسم میں زندگی آ گئی۔ اب زندہ جسم میں جب روح القدس برید کرتا ہے تو وہ زندگی کو ایکسٹرا آرڈنری بنا دیتا ہے۔ اب زندہ دیکھیں، ایک مردہ شخص میں جب خدا برید کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا، اس میں زندگی آ گئی۔ اور جب زندہ اشخاص میں، زندہ چرچ میں، زندہ لوگوں میں خدا کے پاک روح کو برید کیا جاتا ہے تو وہ زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی کرتا ہے۔ جب روح القدس ملتا ہے، روح سے ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی۔ غور کیجئے، روح ہر ذیل نفس کا حق ہے۔ جو زمین پر روح آ گئی ہے وہ خدا کے اس تسلسل کا نظام ہے جو اس نے آدم کے نتنوں میں پھونکا تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کامن گریس، وہ فضل جو ہر نیک و بد پر خدا بند کا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی دینے کے لیے خدا نے کوئی تمیز نہیں کی، نہ مذہب کی، نہ رنگ و نسل کی، نہ قوم کی۔ خدا زندگی بانٹنے میں کوئی تقسیم نہیں کرتا، لیکن ہمیشہ کی زندگی بانٹنے میں خدا تقسیم کرتا ہے، تمیز رکھتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس کو ملے گی جس کے اوپر روح القدس کا نزول ہوگا، جس کے اوپر روح القدس کا ٹچ ہوگا، جس کے نتنوں میں روح القدس کا دم پھونکا جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی میں جائے گا۔ اور وہ جائے گا جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا روح القدس کے بارے میں۔ روح القدس ایک میسکلن فگر ہے۔ روح القدس ایک مذکر شخصیت ہے، اور یہ جو مذکر شخصیت ہے اس کو بائبل مقدس میں مختلف طریقوں سے ایک پرسن کے طور پر پیش کیا گیا ہے، شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، فیمیل کے طور پر نہیں، بے جنس کے طور پر نہیں، بلکہ مذکر کے طور پر روح القدس کو پیش کیا گیا، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ نمبر 1، یوحنا 14 باب کی 16ویں آیت، وہاں لکھا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار،
جو دوسرے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلوس، ایلوس دوسرا، اور یہ دوسرا جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ، آپ کے نوٹس میں یہ موجود ہے۔ ایلوس جو ہے دوسرے سے مراد یہ ہے کہ ایک میسکولن شخص یہ ہے، یعنی ایک میں ہوں اور میری ہی طرح کا ایک شخص اور دوسرا والا، اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ ایلوس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے ہمارے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک تیسرا شخص، یعنی دوسرا شخص خداوند یسوع مسیح کے علاوہ ایک دوسرا میل ریپرزنٹیٹیو آف دا ڈیوائن ڈیٹی جو خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہوگا وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اور یہ میل ہوگا، شخص ہوگا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کو جو ریپرزنٹ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو اس کا انٹروڈکشن کرایا ہے وہ یہ کرایا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ اپیراکلتوس، خداوند یسوع مسیح کا روح القدس کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہے گریک میں وہ ہے اپاراکلیتوس۔ اپاراکلیتوس جو ہے اس کی 3 خوبیاں بتائی گئی ہیں، گریک ورڈ جو اپاراکلیتوس ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ انیبلر ہے، اس میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ وزڈم کو تقسیم کرے گا، اس میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ آپ کو حکمت اور فہم عطا کرے گا۔ دیکھیے کوئی بے جان چیز انسان کو فہم نہیں دے سکتی، کوئی شخص ہی آپ کو ٹیچ کرے گا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انیبلر ہے، وہ آپ کو ایبل کرے گا، وہ آپ کو قابل کر دے گا، آپ انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے، آپ ہوشیار ہو جائیں گے، روح القدس آپ کی ہیلپ کرے گا۔ نمبر 2 انکریجر ہے، جب آپ ڈسکریج ہوتے ہیں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو روح القدس ہماری مصیبت میں ہمیں انکریج کرتا ہے، روح القدس ہماری پریشانی میں ہماری مدد کرتا ہے، روح القدس جب ڈاؤن فال آتا ہے ہمارا، ہم گر جاتے ہیں، روح القدس ہمیں انکریج کر کے پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ سو روح القدس انیبلر ہے، انکریجر ہے۔ پھر روح القدس کمفرٹر ہے، روح القدس ہماری پریشانی میں، بدحالی میں ہماری خوشحالی ہے، ہماری بحالی ہے، ہمیں تسلی دینے والا ہے، ہمیں تشفی دینے والا ہے، ہمیں فیلوشپ رفاقت دینے والا ہے۔ اب روح القدس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے لوگوں کا وہ کیسا ہے، روح القدس کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے ہماری وہ کیسی ہے، یہ سی پر بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ فیصلے کرنے والا خدا ہے۔ بتائیے گیا ہے کہ اسپرٹ میکس چوائس، روح القدس جو ہے یہ فیصلے کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے فیصلے کوئی بے جان چیز نہیں کر سکتی، ایسے فیصلے خدا خود کرتا ہے اور روح القدس کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں ٹیچ کرتا ہے، ہمیں پڑھاتا ہے، پھر روح القدس ہمیں رہنمائی دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، پھر روح القدس یسوع مسیح کو ہمارے اوپر ریویل کرتا ہے، روح القدس ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، جب ہم غلط ہوتے ہیں تو روح القدس ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، روح القدس ہمیں کنفرم کرتا ہے، ہمارے اوپر سیل کر دیتا ہے کہ یو آر پیپل آف گاڈ، کہ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ پھر روح القدس جو ہے وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، روح القدس جو ہے وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد روح القدس جو ہے اس کے ساتھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اس کو بلاسفیم بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جو گناہ روح القدس کے خلاف کیا جائے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ روح القدس کے ساتھ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی مثال اعمال 5 باب میں ہے۔
لیکن رزلٹس اس کے بعد میں دیکھ لی ہیں آپ نے کہ جو روح القدس کے خلاف گناہ ہوگا وہ بخشا نہیں جائے گا، اور اس کی بہت بڑی مثال حنانیہ اور سفیرہ ہیں کہ انہوں نے روح القدس کے خلاف جھوٹ بولا اور دونوں کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھائی گئیں۔ سو روح القدس کے خلاف جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن اس کا نتیجہ موت ہے۔ روح القدس کے خلاف ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ روح القدس جو ہے وہ ہمیں رزسٹ کرتا ہے، ہمارا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ جب ہم غلط ہوتے ہیں تو روح القدس ہمیں ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے۔ پھر بہت ساری مثالیں ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ خدائے ثالوث کے برابر کام کرتا ہے جو روح القدس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ہے روح القدس بطور آدمی، بطور شخصیت۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے the deity of the Holy Spirit، یعنی روح القدس کے الہی مقامات، اس کا جو روحانی مقام ہے وہ کون سا ہے؟ روح القدس کا پہلے تھا جسمانی مقام کہ روح القدس اپنے لوگوں میں کیسے موجود ہے، اب ہے روح القدس اپنے لوگوں میں روحانی طور پر کیسے موجود ہے۔ پہلی بات کہ روح القدس کی ورشپ اتنی ہی ہوتی ہے، ویسے ہی ہوتی ہے جیسی خدا باپ اور خدا بیٹے کی ہوتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 13 باب کی 14 آیت، روح القدس جو ہے اس کی ورشپ خدا باپ اور بیٹے کے ساتھ برابر ورشپ ہوتی ہے۔ روح القدس وہ تمام کام کرتا ہے جو خدا باپ اور خدا بیٹا کرتا ہے، یہ اس کے الہی مقامات ہیں۔ مثال کے طور پر کاموں کی لسٹ یہاں بتائی گئی ہے کہ روح القدس جب کلام نازل ہوتا ہے تو روح القدس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کلام روح القدس کے وسیلے نازل ہوتا ہے۔ جب کوئی لکھتا ہے، جب کلام مقدس لکھا جا رہا تھا تو روح القدس کی انسپائریشن کے ساتھ لکھا جا رہا تھا۔ سو کلام کا جو ریویلیشن ہے وہ روح القدس کرتا ہے۔ پھر جب زندگیاں بدلتی ہیں، جب لوگ کلام سنتے ہیں تو روح القدس ٹچ کرتا ہے تو زندگیاں بدلتی ہیں، تو روح القدس ہمیں نیا دل دے دیتا ہے۔ روح القدس ہمیں پرانی انسانیت سے نجات دلا کر نئی انسانیت دے دیتا ہے۔ روح القدس ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے، اور یہ ری جنریشن کا کام جو ہے وہ روح القدس کرتا ہے۔ پھر روح القدس تخلیق کائنات کے کام کو کرتا ہے، تخلیق کائنات کی بحالی کے لیے مصروف ہے۔ پھر روح القدس زندگیوں میں جان ڈالنے کا کام بھی کرتا ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے یار کی بیٹی زندہ ہوتی ہے، روح القدس کے وسیلے سے نائن کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوتا ہے، روح القدس کے وسیلے سے لازر زندہ ہوتا ہے، اور بہت سارے مردے جی اٹھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں روح القدس کے وسیلے سے۔ اور روح القدس کے وسیلے سے کلیسیاؤں میں جان آتی ہے۔ جو مردہ کلیسیائیں ہیں جب روح القدس کو پکارتی ہیں تو روح القدس انہیں ایک نئی زندگی دے دیتا ہے۔ تو یہ روح القدس کے کام ہیں۔ روح القدس ازلی اور ابدی ہے، باپ اور بیٹے کے ساتھ اس کا وجود ہے۔ روح القدس ایٹرنل ہے، اصلی اور ابدی ہے۔ روح القدس خدا باپ اور خدا بیٹی کی طرح اومنی پریزنٹ ہے، اومنی سینٹ ہے اور اومنی پوٹنٹ ہے۔ روح القدس خدا باپ اور خدا بیٹے کی طرح اومنی سینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے اور اومنی پوٹنٹ ہے، یعنی جیسے خدا باپ خدا بیٹا ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے، ویسے روح القدس بھی ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے۔ جیسے روح القدس باپ اور بیٹی کی طرح پورے علوم سے واقفیت ہے، اومنیسینٹ ہے، اور روح القدس پوری قوت میں ہے، پوری قدرت میں ہے۔ باپ اور بیٹی کی طرح ہم روح القدس کو خدا باپ اور بیٹے سے ذرا سا بھی کم نہیں سوچ سکتے، اور کم سوچنا روح القدس کے خلاف گناہ ہے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا کریں۔ اس لیے روح القدس کی ڈیٹی کے بارے میں کوئی شک کرنا یا روح القدس اور خدا بیٹے کو یہ کہنا کہ یہ علیحدہ دو خدا ہیں اور مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں،
یہ لیک آف ببلیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ لیک آف ڈیوائن نالج ہے۔ خدا کے علم سے خالی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن جو بائبل کا پڑھنے والا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو، خدا ثالوث کو مانتے ہیں، جو اپنے اپنے آفیسز میں ایک ہی آدمی اپنے اپنے آفیسز کو سر انجام دے رہا ہے۔ خدا باپ کائنات کی تخلیق میں مصروف ہے اور ابھی بھی تخلیق کائنات کا عمل جاری ہے۔ خدا بیٹا اس تخلیق کائنات کو ریپیئر کرنے کے لیے، اس کو مینڈ کرنے کے لیے، اس کو بحال رکھنے کے لیے، اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے بیٹا مصروف ہے، اور وہ ابھی بھی مصروف ہے۔ بہت سارے مسیحیوں کو بیٹا ابھی بھی، جو بھی مسیحی اس پر ایمان لے آتے ہیں، یسوع کا کفارہ اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ کلیسیاؤں کو بحالی رکھنے میں، کلیسیاؤں کو خوشحالی دینے میں، کلیسیاؤں کو آرگنائز کرنے میں، کلیسیاؤں کو خوبصورت رکھنے میں، اور کلیسیاؤں میں خدا کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے روح القدس رفاقت اور شراکت کے آفس کو آپریٹ کر رہا ہے۔ سو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب یہ ہے 7 میٹافورز فار دا ہولی اسپرٹ۔ کلام مقدس میں 7 استعارات یا تشبیہات سے روح القدس کو پیش کیا گیا ہے۔ روح القدس کو 7 استعارات یا تشبیہات، میٹافورز سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کبوتر، کہ روح القدس کبوتر کی مانند خداوند یسوع مسیح پر بھی اترا، اور کبوتر کی مانند وہ اس کو پریزنٹ کرتی ہے بائبل۔ ڈو یا کبوتر کو اس لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس کو سائن جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائن آف پیس ہے، اور اس کو انٹرنیشنلی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جو ڈو ہے یہ سائن آف پیس ہے۔ اگر آپ گوگل میں جائیں اور وہاں پر لکھیں پیس اور امیجز میں چلے جائیں تو وہ کبوتر دیں گے، ڈو دیں گے، کیونکہ دنیا میں پوری میں کبوتر کو سائن آف پیس مان لیا گیا ہے، اور یہ بات ببلیکل ہے۔ کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اگر دنیا بھی مان گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا امن کا خدا ہے، جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ صرف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ جب پیس پیس کہتے ہیں تو پیس نہیں آئے گا جب تک روح القدس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب امن کے شہزادے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دنیا میں پیس نہیں آئے گا۔ دوسرا میٹافور جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ونڈ، برس، روح۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو روح ہے یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا سانس ہوتا ہے، اور روح القدس جو ہے یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا سانس ہے۔ جو لوگوس ہے وہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا ورڈ ہے۔ اب دیکھیں کتنے کلوز ہے یہ۔ خدا بیٹا خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ ہے، اور روح القدس خدا کے منہ سے نکلا ہوا سانس ہے۔ یہ کتنے قریب ہے کہ ان کا جو مقام ہے، ان کا جو منبع ہے وہ خود خدا ہے، اس لیے ان کو خدا سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی علیحدہ علیحدہ پہچان ضرور ہے۔ اس لیے ونڈ جو ہے یہ خدا کا برتھ ہے، خدا کی سانس ہے۔ خدا نے اس کو اس لیے ونڈ کے طور پر پیش کیا ہے، اور خدا ہوا، آندھی، اور روح القدس جب نازل ہوا تھا وہاں پر لکھا ہے کہ زور کی آندھی کا سناٹا ہے نا، زناٹا ہے لفظ، ویسے لوگ سناٹا کہتے ہیں اس کو، زناٹا۔
پھر نمبر 3 میٹافور ہے فائر. روح القدس کو آگ کہا گیا ہے. اور اگر آپ نے 10 کمانڈمنٹس دیکھی ہے تو وہاں پر جب کلام لکھا جا رہا تھا پہاڑ پر تو وہ آگ سے لکھا جا رہا تھا. روح القدس کو آگ اس لیے کہا گیا ہے کہ آگ جہاں نازل ہوتی ہے وہاں پر کوئی جراثیم نہیں ہوتے، وہ جل جاتے ہیں. اور جو بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں لوگ موسٹلی کہتے ہیں کہ ان کو آگ لگا دو، کیونکہ روح القدس جو ہے یہ آگ اس لیے ہے کہ جہاں پر اس نے نازل ہو جانا ہے وہاں پر کسی قسم کے جرمز کی گنجائش نہیں ہے، کسی بدی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آپ آگ میں ڈال دیں گے وہ ساری گندگی بھسم ہو جائے گی اس میں. کیونکہ جب زمین کی آگ لگتی ہے تو چیزیں برن ہو جاتی ہیں، چیزیں جل جاتی ہیں، چیزیں سڑ جاتی ہیں، جلس جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. یہ دنیا کی آگ ہے. اور بڑے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے. لیکن میں نے بائبل مقدس میں روح القدس کی آگ دیکھی ہے جب جھاڑی کو لگی ہوئی تھی، جب موسیس وہاں پر تھے اور موسیس گواہی دے رہا ہے کہ آگ جل رہی ہے اور جھاڑی بھسم نہیں ہوئی رہی. صدرک میشک اور عبدالنجوب کو اس کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور لوگ جل نہیں رہے اس لیے کہ روح القدس کی آگ ہے. روح القدس کی آگ جب چرچ پر آتی ہے تو چرچ کے اندر سے جراثیم تو مر جاتے ہیں لیکن خدا کے لوگ نہیں مرتے. اس لیے روح القدس کا بپتسمہ، روح القدس کا ہونا، روح القدس کے متحد ہونا، روح القدس کے بارے میں پڑھنا، اس کی شخصیت کو جاننا، اس کے کام کو جاننا، اس کے پریزنٹیشن کو جاننا ہمارے اوپر مسیحی ذمہ داری ہے. اگر ہم روح القدس کو نہیں سمجھتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدائے ثالوث کو نہیں سمجھتے. روح القدس آگ کی مانند ہے. روح القدس زبان میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب پینٹیکاسٹ ہوا تھا تو طرح طرح کی زبانیں آئی تھیں. کیونکہ فائر جو ہے یہ کلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آگ جو ہے یہ کلام مقدس کو عکاسی کرتی ہے. اور کلام مقدس ہو لیکن زبان نہ ہو تو کلام مقدس کا فائدہ نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کے پاس کلام تو ہے لیکن زبان نہیں ہے، کیونکہ ان پر خدا کے روح القدس کی برکت ابھی تک نازل نہیں ہوئی. وہ کلام تو رکھتے ہیں، وہ ہیں تو زندہ لیکن ہیں مردہ. ان کے اندر کلام تو ہے لیکن کلام ان کا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہمارے فورم پر روح القدس کلام آگ بھی دیتا ہے اور زبان بھی دیتا ہے تاکہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. روح القدس ہمیں زبان، اسکل ٹو اسپیک، اعمال 2 باب کی پہلی 4 آیات میں. واٹر، پانی، روح القدس کو پانی کہا گیا ہے. اور یہاں پر جو مثال میں نے پیش کی ہے یہ وہ روح القدس کے پانی کی بات ہے، جہاں پر پانی ہمیشہ صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے نا. پانی ہمیشہ صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے اور پانی سے شفا بھی ہوتی ہے. روح القدس پانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جان 7:37-39 میں. پانی بحال کرتا ہے. پانی ایکسپریشن جو عوامل ہے اندر جو سائنٹیفک کلینزنگ ہے یہ پانی کے وسیلے سے ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں پانی زیادہ پیو. پانی آپ کے اندر کو سٹونز اور اننیسیسریلی جو مٹیریل ہے اس کو نکال دیتا ہے. اور جب روح القدس چرچ پر نازل ہوتا ہے وہ پانی کی طرح نازل ہوتا ہے اور چرچ کے اندر جو سٹونز ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، چرچ کو وہ ایکسپریٹ کر دیتا ہے، چرچ کو وہ صاف کر دیتا ہے، چرچ کی بند نالیوں کو کھول دیتا ہے، اس لیے کہ چرچ میں بحالی آ جائے، زندگی آ جائے، چرچ میں مشکلات نکل جائیں. کلودنگ empowered to evangelize.
خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ روح القدس ہمیں امپاور کرتا ہے۔ قوت کا لباس، قوت کا لباس یہ وہ جیکٹ ہے جو ہر مسیحی کو پہن لینی چاہیے۔ یہ بلٹ پروف نہیں ہے، یہ سن پروف جیکٹ ہے۔ اگر آپ روح القدس کو پہن لیں گے اور اس کے اندر چلے جائیں گے، اس کے پروٹیکشن میں چلے جائیں گے، تو پھر آپ کے اوپر دنیا کے تیر نہیں لگیں گے، آپ کے اوپر سن اور سیٹن کے حملے نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ لباس پہننا ہے۔ اگر ہم خادم ہیں اور ہمیں خدمت کرنا ہے، ہمیں ایونجلائز کرنا ہے، تو لازم ہے کہ ہم کرسچن کلودنگ میں جائیں، کرسچن کلودنگ میں جائیں۔ کرسچن کلودنگ وہ جیکٹ ہے جو کرسچن کلودنگ وہ نہیں ہے کہ آپ اچھا سا سوٹ پہن کے اور اوپر سلیب بڑی سی پہن لیں یا یہاں سلیب لگا لیں، یہ کرسچن کلودنگ نہیں ہے۔ کرسچن کلودنگ وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روح القدس میں چلے گئے ہیں اور روح القدس آپ کو سیف کر رہا، پروٹیکشن دے رہا ہے۔ آپ اپنے ایونجلزم میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے کرسچن کلودنگ پہنی ہے، کرسچن کپڑے پہنے ہیں، اور آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور جو روح القدس ہے یہ ہمارے لیے بیانہ ہے، جو 7th میٹافور ہے، یہ ہمارے لیے بیانہ ہے، سیل ہے ہمارے لیے کہ یو آر دا پیپل آف گاڈ، کہ میں اور آپ خدا کے لوگ ہیں، اور بیانہ ہے، روح القدس بیانہ ہے، اور بیانہ جس چیز کا دے دیا جاتا ہے وہ چیز اس کی ہوتی ہے جس نے خریدی ہے۔ جب آپ نے کوئی زمین خریدنی ہے تو اس کا بیانہ دینا ہوتا ہے، اور اصل رقم اس کے بعد دینی ہوتی ہے کبھی، اور وہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ جگہ اب اس کی ہے جس نے بیانہ دیا ہوا ہے۔ روح القدس بیانہ دیا گیا چرچ کو کہ یہ چرچ خداوند یسوع مسیح کا ہے، چرچ خدا کا ہے۔ وہ جب آئے گا وہ لے لے گا، اور اس نے بیانہ دے دیا ہے۔ اور یہ افسیوں 1:14 میں اور کرنتھیوں 2 میں پہلے باب کی 21 اور 22 آیت میں اس کا ذکر ہے کہ روح القدس ہمیں بیانہ میں ملا ہے۔ یہ ہے استعارات روح القدس کے۔ اب ہے روح القدس کا کام ودن دا بائبل، بائبل مقدس میں روح القدس کا کیا کام ہے؟ مقدس پطرس رسول یہ کہتے ہیں Holy Spirit was responsible for the production of the OT scripture, graphe. OT scripture کو graphe کہتے ہیں، جو written word ہوتا ہے، لکھا ہوا جو writing ہوتی ہے اس کو graphe کہتے ہیں۔ مقدس پطرس کا یہ کہنا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ پرانے عہد نامے کا جو سکرپچر ہے، جو کلام ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے عہد نامے میں جو لکھا گیا ہے، وہ روح القدس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ لکھوائے تاکہ اس کا لنک جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں جا کے مل جائے۔ اب میں بتانے لگا ہوں ایک بات، اس کو میں کہوں گا میریکل آف دا بائبل، میریکل آف دا بائبل، بائبل مقدس کا معجزہ۔ بائبل مقدس کا معجزہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کو آپ پیدائش کی کتاب سے پڑھنا شروع کر دیں اور مکاشفہ کی کتاب تک پڑھ لیں، اور آپ کو ایک ہی کہانی اور ایک ہی تسلسل نظر آئے گا۔ بائبل مقدس 40 مصنفین نے لکھی ہے، 40 مصنفین ہیں جو بائبل مقدس کے لکھاری ہیں، اور 40 مصنفین جو ہیں یہ ان کا جو ٹائم لائن ہے، جو ٹائم ڈفرنس ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ یعنی ایک مصنف سے دوسرے مصنف کو شاید اس میں 1000 سال کا یا 500 سال کا یا 100 سال کا فرق آ جائے، لیکن روح القدس کا اور بائبل کا معجزہ یہ ہے کہ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کا جو سکرپچر ہے، جو بائبل مقدس ہے، اس میں ایک ایسا تسلسل ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے
کہ پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا جو کنٹرول ہے وہ خدا کے پاس ہے، روح القدس کے وسیلے سے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اوپر جتنے مرضی کویسچن آ جائیں، بائبل مقدس کے اوپر جو مرضی کرٹیسزم آ جائے، بائبل مقدس کے اوپر جتنی مرضی تنقید کی جائے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ تنقید کرنے کی بجائے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس کے اوپر تنقید کریں تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ بائبل مقدس بذات خود ایک معجزہ ہے، یہ بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے۔ بائبل مقدس بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے، اس لیے کہ روح القدس کے کنٹرول میں ہے۔ اس میں جیسے بھی اقتصابات ہیں، جیسے بھی اس میں مٹیریل ہے، ہم اس میں سے ایک شوشہ بھی نہیں بدل سکتے۔ اور یہ بائبل مقدس کا معجزہ ہے کہ بائبل مقدس اتنی کرٹیسزم کے باوجود اپنی زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ بائبل مقدس روح القدس کے کنٹرول میں ہے، میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بائبل مقدس روح القدس کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہ پطرس نے خیال ڈیولپ کیا ہے۔ مقدس پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہولی اسپرٹس انوالومنٹس ان دی پروڈکشن آف دا نیو ٹیسٹمنٹ، دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ تمام جو کلام ہے وہ خدا کے روح کے الہام سے لکھا گیا ہے، خدا کے روح کی بخشش سے لکھا گیا ہے، خدا کے روح کی ہدایت و رہنمائی سے لکھا گیا ہے۔ تمام جو بائبل مقدس کا حصہ نیا عہد نامہ ہے، سو پرانے کا بھی رائٹر روح القدس ہے اور نئے عہد نامے کا بھی رائٹر روح القدس ہے۔ پرانے عہد نامے کی تصدیق مقدس پطرس رسول کر رہے ہیں اور نئے عہد نامے کی تصدیق مقدس پولس رسول کر رہے ہیں، اور نئے عہد نامے کی تصدیق مقدس پولس رسول کر رہے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس کا لکھاری خود خدا ہے، اور روح القدس کے وسیلے سے خدا اپنے لوگوں تک کلام پہنچاتا ہے۔ روح القدس پرانے عہد نامے میں خدا کے لوگوں سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ روح القدس خدا کے لوگوں کے لیے بولا کرتا تھا، اور اس کے حوالے حزقیل 2:2 ہے، اور نمبرز میں گنتی کی کتاب 24 باب کی 2 آیت اور متی کی انجیل 22 باب کی 43 آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ روح القدس ایمانداروں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور پھر نمبر 4 پر ہے OT انوالومنٹس ان کریشن سسٹیننگ ٹو امپارٹ وزڈم اینڈ اسکل اسٹرینتھ اینڈ ابیلٹی ٹو لیو۔ روح القدس کی جو پرانے عہد نامے میں انوالومنٹس پائی جاتی ہے، دیکھیں ہیکل کا جو نقشہ دیا گیا ہے وہ روح القدس کے وسیلے سے، اور جو وہاں پر سکلڈ مین تھے وہ لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے معمور لوگ تھے جنہوں نے ہیکل کو بنایا ہے۔ جو انجینئرز وہاں پر لیے گئے ہیں وہ روح القدس سے معمور لوگ تھے جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے، کیونکہ روح القدس ان کو انجینئرنگ دے رہا ہے۔ سو پرانے عہد نامے میں کریشن کا کام، کریشن کی بحالی کا کام اور وزڈم کا کام، سلیمان کو کیا کہا تھا؟ خدا نے کہ کیا مانگ؟ جو دل چاہتا ہے مانگ، اور اس نے کیا مانگا؟ کیونکہ روح القدس اس وقت حکمت دینے والا تھا، اس نے دی مہارت، ایکسپرٹیز۔ یہ جو آج آپ اتنا بڑا ناز کرتے ہیں، مان کرتے ہیں کہ میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، میں اس میں ایکسپرٹ ہوں، آپ نہیں ہیں۔ روح القدس نے آپ کو سکلز دی ہوئی ہیں، مہارت دی ہوئی ہے۔ آپ اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں، آپ اتنا اچھا کلام سناتے ہیں، آپ اتنا اچھا میوزک بناتے ہیں، آپ اتنا اچھا کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں، آپ اتنا اچھا ہیلنگ سروس کرتے ہیں۔ دس از دا منسٹری آف دا ہولی اسپرٹ۔ یہ خدا کے کلام اور روح القدس کا معیار ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے مہارت دیتا ہے، ایکسپرٹیز دیتا ہے، ہم سکلفل ہو جاتے ہیں، اور اسٹرینتھ، قوت دیتا ہے، صحت و تندرستی دیتا ہے، اور قابلیت، ابیلٹی ٹو لیو، زندہ رہنے کے لیے ہمیں انوائرمنٹ دیتا ہے۔ دس از دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ ان دا بائبل۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے؟
نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش روح القدس کے وسیلے سے ہوئی، کہ وہ روح القدس سے حاملہ ہوئی۔ اس کی جو مخصوصیت ہے، روح القدس کے وسیلے سے کبوتر کی مانند روح القدس نے اس کی ہیلپ کی۔ اس کی جو آزمائش ہے، روح القدس کے وسیلے سے اس کی سہایتا ہوئی، مدد ہوئی۔ معجزات میں روح القدس نے کام کیا، اور بدروحوں کے نکالنے میں روح القدس نئے عہد نامے میں نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کے زندہ ہونے میں روح القدس کی خدمت نظر آتی ہے، اور پھر نئے عہد نامے کی تفسیر کرنے میں، انٹرپریٹیشن میں روح القدس ہماری مدد اور سہایتا کرتا ہے۔ یہ ہے روح القدس کا کام بائبل میں۔ اب نیکسٹ پیج ہے روح القدس کا کام چرچ میں، کلیسیا میں، the work of the Holy Spirit in the church، کہ کلیسیاؤں میں روح القدس کی کیا خدمات رہی ہیں۔ کلیسیا جو ہے یہ خدا کی فوٹو کاپی ہے، خدا کے جسم کا حصہ ہے، باڈی آف کرائسٹ ہے، اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے باڈی آف کرائسٹ بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ باڈی آف کرائسٹ، خدا کا جو بدن ہے، وہ روح القدس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے روح القدس کے جو فنکشنز ہیں کلیسیا میں، سب سے پہلا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلیسیا میں بلایا جاتا ہے ایز بلیور، ایماندار کے طور پر، یا ایز ٹیچر، یا ایز پاسٹر، یا ایز ایونجلسٹ، جو بھی کلیسیا میں خدمت دی جاتی ہے، ہم اپنے آپ نہیں آ سکتے جب تک ہمیں روح القدس کال نہ کرے۔ اور پہلی جو منسٹری ہے روح القدس کی، کہ کلیسیاؤں میں ایڈیشن کرنے کے لیے، کلیسیاؤں کو بڑھانے کے لیے، کلیسیاؤں میں خدا کے بدن کو مضبوط کرنے کے لیے جو کال ہے، وہ میری نہیں ہونی چاہیے بلکہ روح القدس کی ہونی چاہیے۔ اگر میں اپنی کال سے آیا ہوں تو میں کامیاب نہیں ہوں گا، چاہے وہ سیکولر منسٹری ہے، چاہے وہ تھیولوجیکل سروس ہے۔ اگر آپ کلیسیا میں ہیں تو آپ کی کال روح القدس کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ آگے ہیں تو آپ ایک نئے دل سے خداوند کے پاس سامنے آئیں، ایک نیا ہارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، نئی مخلوق ہو کر سامنے آئیں، پرانی انسانیت کو ترک کر کے نیا انسان بن کر سامنے آئیں اور ری جنریٹ ہو کر آئیں۔ اور اگر آپ آگے ہیں نئے ہو کر، پھر یونائٹنگ دا بلیورز ود کرائسٹ، کہ پھر آپ خداوند یسوع مسیح کے ایمانداروں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی رفاقت میں شامل ہو سکیں گے۔ کال ہونی چاہیے روح القدس کے وسیلے سے، نیا مخلوق بن کر آنا ہے، اور جب آپ نئے مخلوق بن کے آئیں گے تو پھر آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور روح القدس انڈویلنگ ہوگا، روح القدس ہمارے درمیان ہوگا، روح القدس ہمیں معمور کرے گا، پھر روح القدس ہمیں ٹیچ کرے گا، روح القدس ہمیں گائیڈ کرے گا، روح القدس ہمیں گفٹ کرے گا، روح القدس ہمیں طاقت دے گا، ہمیں تقدیس کرے گا، ہمیں پاک کرے گا، اور ایمانداروں کی جماعت کو خوبصورت بنانے میں روح القدس اپنا کام کرے گا۔ His primary ministry is to mediate the presence of Christ and the knowledge of God to the believers۔ اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے روح القدس کی، وہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری آپ میں یقینی بنائے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے، ان کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ یہ روح القدس کا کام ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے خدا ہمارے درمیان حاضر ہو جاتا ہے، اور جب روح القدس جماعت میں آ جاتا ہے، خدا کی حضوری یقینی بن جاتی ہے، تو ایک گارنٹی ہے کہ خدا کا علم ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کا علم، خدا کی وزڈم، خدا کی حکمت ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دس از دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ ان دا چرچ، کلیسیاؤں میں۔ اور اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اینڈ والی، تو ہم کہتے ہیں مے دا گریس آف لارڈ جیسس کرائسٹ اینڈ دا لو آف گاڈ دا فادر اینڈ دا فیلوشپ آف دا اسپرٹ بی ود یو آل۔ یہ 2 کرنتھیوں میں دعا ہم کرتے ہیں
جو اس کی تکمیل کرتی ہے۔ جب ہم کسی آفس میں ڈپیوٹ ہوتے ہیں، جب ہم کسی آفس میں ہمیں ذمہ داری ملتی ہے تو ہمیں ایک لیٹر ملتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے جاب ڈسکرپشن، کہ آپ نے کرنا کیا ہے، جاب ڈسکرپشن۔ اب روح القدس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے جاب ڈسکرپشن آف دا ہولی اسپرٹ۔ ہولی اسپرٹ کلیسیاؤں میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے ایکسائٹ کرتا ہے۔ ہم جب روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ تعریف ہو خدا کے برے کی۔ جب ہم روح القدس میں بھر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تعریف ہو خدا کے برے کی، کیونکہ روح القدس ہمیں اس لیول پہ لے آتا ہے کہ ہم خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکریا کو روح القدس اٹھا کے لایا تھا وہاں سے، اس کے تختے سے نا، جہاں پر اس نے بزنس کیا ہوا تھا۔ وہ روح القدس کو اس کو کہتا ہے یہ چھوڑ دے دولت، یہ چھوڑ دے اسٹیٹس، یہ چھوڑ دے، میں تیری مدد کروں گا اور میں تجھے بحال کروں گا، میں تیری کمزوریوں کو پر غالب آؤں گا اور تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ روح القدس کا کام ہے کہ ہمیں چھوٹے مقام سے لا کر اتنا بڑا کر دینا جہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور جو بلیورز خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کو دیکھنے سے پہلے انہیں دیکھ لیتا ہے۔ زکریا کے دیکھنے سے پہلے یسوع مسیح نے اسے دیکھ لیا تھا اور اسے کال کیا تھا، بیٹا آ جا نیچے۔ روح القدس کا کام ہے کلیسیا کو نیچے سے اوپر لے کر جانا اور وہ مقام دینا جہاں آپ یسوع کو محسوس کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ یسوع کو پہچان سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ یسوع کو پہچاننے کی اہلیت رکھیں گے، جب آپ کی ایبلٹی ہوگی کہ آپ یسوع کو پہچان جائیں، تو یسوع آپ کو فوراً پہچان لے گا، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ وہ تو اوپر سے دیکھ رہا تھا نا، تو یسوع مسیح ایسے دیکھ رہا تھا، دس از زکریا، یہ درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ وہ پہچان لے گا اور آپ کو بلوا لے گا۔ روح القدس جو ہے، اگر ہم زندگی میں مسٹیکس کرتے ہیں، اگر ہم زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، تو روح القدس ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بیٹا یو آر رانگ، آپ غلط ہیں، کنوکٹ کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں راہ راست پر رکھنے کے لیے ہماری برائیوں سے ہمیں نوک کرتا ہے، یو آر گوئنگ ٹو ڈو رانگ، آپ غلط کرنے لگے ہیں۔ اور آپ جب بھی غلط کام کریں گے، روح القدس آپ کو ریئلائز کروائے گا کہ یو آر رانگ، آپ غلط ہیں۔ آپ سنیں یا نہ سنیں، کیونکہ روح القدس سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، روح القدس کو غلط بھی کہا جاتا ہے، روح القدس کو رنجیدہ بھی کیا جاتا ہے، یہ تو آپ کرتے ہیں، ہے نا؟ بائبل مقدس میں حنانیہ سفیرہ نے بھی کیا تھا، رزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن روح القدس کا کام ہے بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جتنی جگہ بیچی ہے اتنے ہی پیسے دے دینا، لیکن انہوں نے نہیں سنا اور کیا ہوا؟ موت۔ روح القدس ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے اگر ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ پھر روح القدس کلیسیاؤں میں ایک نئی مخلوق تیار کرتا ہے، کلیسیاؤں میں ری جنریٹ کرتا ہے، نیا ہارٹ پیدا کر دیتا ہے۔ روح القدس زندگیوں میں رہتا ہے، روح القدس ہماری زندگیوں میں بسیرا کرتا ہے۔ اور روح القدس کی ایک جو کوالیفیکیشن ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ روح القدس کی یہ کوالیفیکیشن ہے۔ روح القدس بلیورز پر سیل کرتا ہے، مہر کر دیتا ہے کہ یہ لوگ خدا کے لوگ ہیں۔ روح القدس ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر روح القدس ہمیں کلیسیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ روح القدس ہمیں ورشپ کے لیے پرامپٹ کرتا ہے، ورشپ کے لیے ہمیں کانوں میں کہتا ہے اور زور سے اور تالیاں بجاؤ اور خدا کے لیے ناچو اور خدا کے لیے پرستش کرو۔ روح القدس کا کام ہے کہ وہ ہمیں کلیسیاؤں کو پرامپٹ کرے، ہمارے کانوں میں وسپر کرے کہ ورشپ کرو، خداوند کی ورشپ کرو۔ پھر روح القدس ہمیں گواہی دینے کی قدرت دیتا ہے، کیونکہ پطرس نے روح القدس کے بغیر جو گواہی دی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف تھی۔
ہے نا؟ پطرس نے جو روح القدس کے بغیر گواہی دی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف تھی. اس نے کہا میں اس کو نہیں جانتا. لیکن جب روح القدس میں اس نے گواہی دی ہے تو وہ کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں، جس کو تم نے مار دیا تھا، جس کو تم نے قتل کر دیا تھا، اس کی بات کرتا ہے. اب وہ قتل ہونے سے بھی نہیں ڈرتا. روح القدس ہمیں گواہ بننے کی قدرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. روح القدس ہمیں گھبراہٹ سے، خوف سے آزاد کرتا ہے اور ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. روح القدس ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی طاقت بخشتا ہے. اس منسٹری کو روح القدس کا یہ جو کام ہے اس کو غور سے سنیں. کہتا ہے دا ہولی اسپرٹ، نمبر 9 ہے یہ. The Holy Spirit enables us to understand and apply what is taught in the Word of God. جو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کا جو پروسیس ہے یہ روح القدس ہمیں دیتا ہے. خداوند کے کلام کو پڑھنا، خداوند کے کلام کو پڑھ کر اس کو سمجھنا، پھر خداوند کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جو پروسیس ہے یہ روح القدس ہمیں دیتا ہے. اور اگر آج ہم یہ دعویٰ کریں کہ میں بغیر کلام کو پڑھے اور بغیر کلام کو سمجھے کلیسیا میں بیان کر لوں گا تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے سمجھا ہے، یہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو بائبل سمجھا رہی ہے. کیونکہ بائبل میں جو روح القدس کی منسٹری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر پڑھے کلیسیا میں چلے جائیں اور کلیسیا کو بتائیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور خدا نے مجھے یہ کلام دے دیا اور میں یہ کلام آپ کو دینے لگا ہوں. اور کلام کیا ہے اس نے اپنے کراچی کا وزٹ تفصیل سے بتا دینا. That is not the word of God. پلپٹ سے آپ نہ اپنی سٹوری بتا سکتے ہیں، نہ اپنا تجربہ بتا سکتے ہیں، نہ پلپٹ از گاڈس پلیس، از ناٹ یورس پلیس. پلپٹ جو ہے یہ خدا کی جگہ ہے. یہاں وہ بتائیں جو بائبل نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے بغیر خدا کے کلام کو پیش کرنا از اگینسٹ دا ہولی اسپرٹ. کیونکہ روح القدس ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر سمجھائیں. ہم بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، سمجھانے پر چلے گئے ہیں، لیکن ہم نے روح القدس کی منسٹری کو نہیں سمجھا. ہم نے وہ سمجھا جو ہم نے سمجھا، ہم نے وہ نہیں سمجھا جو بائبل نے ہمیں سمجھایا. So Bible is the main source to understand God and the word of God. بائبل مقدس ہمیں 3 چیزوں کی گارنٹی کرتی ہے. بائبل مقدس ہمیں 3 چیزوں کی گارنٹی کرتی ہے. نمبر 1، بائبل مقدس ہمیں خدا سے متعلق تعلیمات فراہم کرتی ہے، انفارمیشنز دیتی ہے. بائبل مقدس ہمیں خدا سے متعلق تعلیمات فراہم کرتی ہے. اگر آپ نے خدا سے متعلق سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ بائبل مقدس کے پاس جائیں اور بائبل مقدس پیدائش سے لے کر مکاشوہ کی کتاب تک آپ کو خدا کی وہ پکچر دے گی جو خدا نے بائبل مقدس میں لکھی ہے. خدا سے متعلق بائبل مقدس ہمیں پوری کی پوری انفارمیشن دیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، بائبل مقدس کیا کرتی ہے؟ بائبل مقدس ہمیں زمین پر بطور مسیحی زندگی بسر کرنے کی اصول فراہم کرتی ہے. پہلی بات کہ بائبل مقدس ہمیں خدا سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے. خدا سے متعلق اگر کسی نے جاننا ہے تو بائبل سے جانے. اگر بائبل کے باہر آپ نے خدا سے جانا ہے تو وہ تعلیمات ہیں جو آپ نے بائبل کے خلاف سیکھی ہوئی ہیں. نمبر 2، بائبل مقدس ایمانداروں کو مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے اصول فراہم کرتی ہے کہ آپ کو مسیحی زندگی کیسے زمین پر بسر کرنی ہے.
کیونکہ بائبل کا مطلب ہے بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ، BIBLE، بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ، یعنی زمین کو چھوڑنے سے پہلے آسمان پر پہنچنے کے لیے جو تیاری ہے وہ بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے۔ پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ بائبل مقدس ہمیں خدا سے متعلق تعلیمات فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2، بائبل مقدس ہمیں ایمانداروں کو مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے اصول فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، بائبل مقدس ہمیں ہماری ابدیت کی گارنٹی کرتی ہے، ہمارے فیوچر کو سرٹن کرتی ہے، ہمیں ازلی اور ابدی مقاموں میں پہنچا دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور تمہیں ساتھ لے جاؤں گا جگہ تیار کر کے، اس لیے کہ جہاں میں ہوں وہاں بائبل مقدس ہمیں گارنٹی کرتی ہے۔ 3 چیزیں بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، خدا سے متعلق تعلیمات، مسیحیوں کی مسیحی زندگی کے لیے اصول، اور نمبر 3، ابدیت کے مقامات پر جانے کے لیے گارنٹی بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے۔ اور روح القدس ہمیں لائف ایٹرنل میں داخل کر دے گا۔ یہ 10 جاب ڈسکرپشنز تھے جو ہولی اسپرٹ کے تھے۔ گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ، پرانے عہد نامے میں روح القدس کے 7 گفٹس کا ذکر ہے، اور نئے عہد نامہ میں اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں گفٹ آف وزڈم ملے گا، انڈرسٹینڈنگ ملے گی، کاؤنسلنگ ملے گی، فورٹیٹیوڈ ملے گا، نالج ملے گا، پائٹی ملے گی، اور فیئر آف دا لارڈ۔ یہ یسایہ 11 باب کی 2 اور 3 آیات میں یہ ہمیں گفٹس ملیں گے جو اس وقت کے ایمانداروں کو چاہیے تھے۔ اس وقت کے ایمانداروں کو یہ گفٹ ضروری تھے، کیونکہ پرانا عہد نامہ زیادہ ایڈمنسٹریٹو زمانہ ہے، اس میں انتظام زیادہ پایا جاتا ہے، اس میں شریعت زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں مشکلات زیادہ پائی جاتی ہیں۔ پرانا عہد نامہ آپ کو جب جو تحائف دیتا ہے ان میں وہ کہتا ہے کہ پرانے عہد نامے کے لوگوں کو کیونکہ ڈیسیژن زیادہ کرنے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بادشاہ تھے، انبیاء کرام تھے، انتظامات تھے، اور اسی لیے وزڈم سلیمان نے مانگی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، سلیمان نے وزڈم مانگی تھی، اور اسی لیے خدا نے یسایہ سے کہا کہ وزڈم ان کو دے دو تاکہ یہ اپنی زمینی زندگی کو انتظامی طور پر بہتر طور پر، یعنی اس وقت زیادہ تر لوگ جو مذہب تھا وہ پولیٹیسائزڈ مذہب تھا، اس وقت جو مذہب تھا وہ زیادہ تر انتظامی مذہب تھا، اس وقت کے جو مذاہب تھے زیادہ تر سیاسی مذاہب تھے، اس وقت کے جو ضروریات تھیں زیادہ تر سیاسی ضروریات تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں جو برکات ڈسٹریبیوٹ کی ہیں لوگوں کو وہ وزڈم دی ہے، وزڈم سے شروع کیا ہے، کیونکہ سلیمان کو بھی وزڈم چاہیے تھی۔ سلیمان پادری نہیں تھا، وہ بادشاہ تھا، ہے نا، اور بادشاہ کو وزڈم کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اس نے ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں۔ وزڈم کے بعد انڈرسٹینڈنگ، اور اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انڈرسٹینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کسی چیز کو سمجھا ہی نہیں، آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ کی روح، کاؤنسلنگ کی روح اس لیے چاہیے تھی کہ کسی کو منانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے۔ اس وقت خدا چاہ رہا تھا کہ روح القدس کے وسیلے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے، فورٹیٹیوڈ کیا جائے، لوگوں کو قوت دی جائے، لوگوں کو قدرت دی جائے۔ لکھا ہے کہ حکمت اور خیرت کی روح، پھر کاؤنسلنگ کی، مصلحت اور قدرت کی روح، قدرت کی فورٹیٹیوڈ قدرت ہوتا ہے، قدرت کی روح، پھر نالج اور پائٹی کی روح، خدا کے خوف کی روح۔ یہ پرانے عہد نامے کی برکات ہیں جو ابھی بھی جاری ہیں ہمارے ساتھ۔ نئے عہد نامے میں دیکھیں کرنتھیوں 12 باب میں، پہلا کرنتھیوں 12 باب، دا ورڈ آف نالج، یہ ڈفرنٹ ہے۔ ورڈ آف نالج کیا ہے؟ ورڈ آف نالج یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علمیت کا کلام، ہے نا۔
ورڈ آف نالج غور سے سنیں کیا ہے. ورڈ آف نالج یہ ہے کہ آپ نے کسی کی سائیکالوجی پڑھ کر اس کے برین میں جو چل رہا ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر کے اس کو رسپانس کرنا ہے. اس سارے عمل کو ورڈ آف نالج کہتے ہیں. وہاں پر ایک جگہ پر واقعہ ہے یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں، لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ وہ 5000 کو کھانا کھلایا یسوع مسیح نے. لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اس لیے کہ یہ تمام کی تمام ضروریات پوری کرے گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہ یہ اسے بادشاہ بنانا چاہتے ہیں وہ اکیلا پہاڑ پر چلا گیا. یہ معلوم کرنا جو ہے یہ ورڈ آف نالج ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں کو پڑھ لینا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر لینا کہ یہ وہ کام کرنے لگے ہیں جو میں نہیں کرنے دوں گا انہیں، اور وہ پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا. سو ورڈ آف نالج جو ہے یہ وہ کلام ہے جو ہم خداوند سے لیتے ہیں، وہ علم ہے جو ہم خداوند سے لیتے ہیں. اس سے ہم کسی کے برین کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں سے سائیکالوجی کا علم نکلا ہے. جانتے ہیں نا سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں، یہ فرائڈ جو ہے نا یہ بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہے. فرائڈ کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی جو سٹورڈ جو یاداشت ہے، انسان کی جو چیزیں ہیں وہ پیچھے اس کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں، اور سب کانشیس میں انسان کی ایسی خواہشات یا ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو انسان پوری نہیں ہوتی، اور وہ سائیکی پیشنٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جو پیچھے برین جو اس کا سب کانشیس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، انسان کے برین کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک کانشیس ہوتا ہے، ایک سب کانشیس ہوتا ہے، ایک ان کانشیس ہوتا ہے. انسان کے برین کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. یہاں تو انسان کانشیس ہوتا ہے، جیسے آپ کانشیس ہیں سارے، آپ سن رہے ہیں غور سے. سو آئی ایم ڈیلنگ ود یور کانشیس. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے برین میں ہیں، میں اس لیے نہیں جا سکتا، اس کی دو ریزنز ہیں. میں آپ کے برین کو نہیں پڑھ سکتا. نمبر 1 کہ میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں. نمبر 2 میرے پاس ورڈ آف نالج نہیں ہے. اگر خدا یہ مجھے دے دے ورڈ آف نالج تو میں آپ کی سائیکالوجی پڑھ لوں گا، اور آپ کے اندر جو چل رہا ہے وہ میں پڑھ لوں گا. جیزس کے پاس یہ گفٹ تھا اور اس نے یہ گفٹ لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے. ہم ایک گفٹ پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں غیر زبان بولنی آنی چاہیے. میں ضرور کہتا ہوں کہ آنی چاہیے، یہ خدا کا گفٹ ہے، ہمیں غیر زبان بولنی آنی چاہیے. لیکن ہم نے کبھی ورڈ آف نالج کے لیے کیوں نہیں دعا کی کہ یہ بھی آنا چاہیے؟ اب ورڈ آف نالج اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ آسانی سے ایک دوسرے کو پڑھ لیں گے، اور آپ کسی کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، کسی کی مشکلات میں جائیں گے. ہم کلیسیائی جو انٹیگریشن ہے، جو انٹیمیسی ہے کلیسیا میں، اس میں تو ہم جا نہیں رہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر زبان میں یہ ہوگا، میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے اوہ بڑا روحانیت ہے، بڑی برکت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر زبان خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سے تحائف ہیں جن کے ہم نے کوئی فوکس ہی نہیں کیا. سو ورڈ آف نالج جو ہے یہ کانشیس کے تھرو، سب کانشیس اور ان کانشیس 3 سٹیجز ہیں. ورڈ آف نالج جو ہے یہ وہ علم ہے جو ہم کسی کے سب کانشیس میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کیونکہ سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں، جب بھی کسی سائیکی پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ کانشیس کے تھرو سب کانشیس میں جاتا ہے. وہ پرانی ہسٹری اس کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سب کانشیس کو کرید کر اس کے کانشیس میں لے کر آتا ہے، اور پھر مغز میں آ کر، دماغ میں آ کر اس کو ریڈ کر لیتا ہے. لیکن یہ تو بڑی ایکسرسائز کی بات ہے نا، اور ضروری نہیں ہے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ 100% کامیاب ہو جائے. لیکن میرا یسوع ورڈ آف نالج لے کر اور دے کر ہر برین کو پڑھ سکتا ہے جو آپ کے پیچھے ہے. ورڈ آف نالج، ورڈ آف وزڈم. کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے. حکمت وہ ہے جو آپ ڈیلی ڈیسیشنز کرتے ہیں، آپ ڈیلی زندگی بسر کرتے ہیں. حکمت کی روح پرانے عہد میں بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے. اس کے بعد پروفیسی کی روح، نبوت کی روح ہے، یہ بھی گفٹ ہے.
ہمیں تحفہ دیا گیا ہے، ہم اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ گفٹ آف فیتھ، خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ مان لینا، اس کی پیدائش کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کے دکھوں کو، اس کی موت کو، اس کی ریزوریکشن کو، اس کی اسینشن کو اور اس کے دوبارہ آنے کو مان لینا روح القدس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ گفٹ ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، گفٹ ہے۔ گفٹ آف ہیلنگ، یہ بہت عام ہے نا، اس کو تو ہم نے صحیح ایکسرسائز کیا ہوا ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو ایکسرسائز کرتے جا رہے ہیں، ہے نا، ہم اس کو خوب استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس ہیلنگ کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ یہ گفٹ ہے، خدا کا دیا ہوا گفٹ ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ کرتے ہیں جو پبلک چاہتی ہے، ہم وہ نہیں کرتے جو خدا چاہتا ہے، کیونکہ ہم پبلک کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ہیلنگ میٹنگ میں زیادہ لوگ آتے ہیں، ایسی سیمینارز میں، ایسی ٹریننگ میں لوگ آتے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ بڑے مقدسین ہیں کہ آپ ورڈ آف نالج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وزڈم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ تو آپ مقدسین میں ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسی لیکچرز کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ انتہائی انٹلیکچوئل اپروچ کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام کو اندر جا کر پڑھنا پڑتا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہاتھ رکھا اور ہیلنگ ہو گئی، ایسے نہیں ہے۔ بالکل ہیلنگ بالکل ہے، لیکن یہ بھی گفٹ ہے۔ پھر معجزات، یہ بھی گفٹ ہے۔ ڈسرننگ آف دا اسپرٹ، امتیاز کی روح، اس کے لیے ہم نے کبھی دعا نہیں مانگی۔ امتیاز کی روح یہ ہے، اب ہمارے پاس 2 موبائل یہاں پر پڑے ہیں، اب ان میں سے کون سا اصل ہے کون سا نقل ہے مجھے نہیں پتا، یہ اس کو پتا ہے جو ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے۔ سونے کی 2 انگوٹھیاں آپ کے ٹیبل پر پڑی ہیں، ان میں سے ایک گولڈن کوٹڈ ہے اور ایک صحیح گولڈ ہے۔ ایک گولڈن کوٹڈ ہے، اس کے اوپر ایک سونے کا چڑھا ہوا ہے نا، کوٹڈ ہے وہ، اور ایک اصل ہے۔ میں اس کو نہیں جان سکتا، کون جانے گا؟ گولڈ سمتھ جانے گا، سونار جانے گا۔ 2 مسیحی ہیں، دونوں مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک مسیحی ان میں سے جھوٹا ہے، ایک مسیحی سچا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کون سا مسیحی سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے، کیونکہ دونوں مسیحی ہیں۔ یہ وہ جانے گا جس کے پاس خدا نے امتیاز کی روح دی ہوئی ہے۔ امتیاز کی روح کے بغیر آپ کسی کو جھوٹا یا کسی کو سچا کہنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ صبح سے لے کر شام تک مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، فیصلے کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے، بچوں کے ایڈمیشنز کے، بچوں کے فیصلے، اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ، آپ مت کریں ایسے ڈیسیژنز جب تک آپ کے پاس امتیاز کی روح نہیں ہے، ورنہ آپ کے سارے ڈیسیژنز غلط ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کے دعا کریں، خداوند تیرے پاک روح کی نعمتوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، آج مجھے امتیاز کی روح دے، میں نے یہ فیصلے کرنے ہیں۔ خداوند آپ کو اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ دے دے گا اور آپ اچھے فیصلے کریں گے۔ زبانیں بولنا، ٹنگس، سائنٹیفکلی زبانیں بولنا سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس خدا کی روح ہے اور بولتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ جہاں اتنا ایڈوانس کام کر رہا ہے، وہاں اس نے ایک اور تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے 10 ایسے خادم چنے ہیں جو 5 ان میں سے غیر زبان بولتے ہیں اور 5 ان میں سے اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیسٹ لگایا ہے، اس کو جیسے ہارٹ کا ہوتا ہے نا، ای سی جی کرتے ہیں، اس کی گرافی آتی ہے نا ہارٹ کی، دیکھیں ای سی جی کرتے ہیں تو ایک گراف آ جاتا ہے ہمارے اوپر۔ ایک برین کا ٹیسٹ ہے جس کو ہم ای جی کہتے ہیں، ای جی۔ اس ٹیسٹ میں آپ برین کو مشین لگا دیتے ہیں جیسے آپ ہارٹ کو لگاتے ہیں، اور وہ لائیو الیکٹرانک جو وہ دیتا ہے، اس میں انہوں نے برینز کو لگا کر 5 وہ پادری جو غیر زبان میں دعا کرتے تھے اور 5 وہ پادری
جو غیر زبان میں نہیں کرتے تھے وہ اپنی زبان میں کرتے تھے، انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کتنا برین استعمال ہوتا ہے. اور دیکھیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ غیر زبان نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ زبان جو الفاظ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ میں برین سے لے کر آ رہا ہوں. یہاں سے میں پڑھ کے آنکھوں سے میں برین میں لے جا رہا ہوں، وہاں اس کی انٹرپریٹیشن یہ سارا کا سارا انگلش میں ہے، یہ سارے کے سارے لیکچرز انگلش میں ہیں، لیکن ان کو میں انٹرپریٹیشن کر کے میرا برین استعمال ہو رہا ہے اور الفاظ آپ کے پاس آ رہے ہیں. اگر میرے اوپر EEG لگائی جائے تو میرے برین کا جو یوز ہے وہ بڑا ہائی آئے گا اس وقت، کیونکہ میں اپنے برین کو ٹاپ اسکیل پہ استعمال کر رہا ہوں. لیکن جب آپ غیر زبان بولتے ہیں تو آپ کا برین استعمال نہیں ہوتا، الفاظ اوپر سے آتے ہیں اور برین میں سے ہو کر، کیونکہ بولنے کے لیے برین میں کسی چیز کو ڈالنا بڑا ضروری ہے، ادروائز نہیں بول سکتے آپ. سو غیر زبان خدا برین میں ڈالتا ہے اور برین کو صرف چینلائز کیا گیا ہے، وہ برین استعمال نہیں ہو رہا. اور یہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جو پادری غیر زبان بول رہے تھے ان کا برین کا استعمال بالکل تھوڑا سا تھا، اور جو اپنی زبان میں دعا کر رہے تھے ان کا برین زیادہ استعمال ہو رہا تھا. سو سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غیر زبان ہے اور وہ خدا کی زبان ہے اور آپ کے برین سے ہو کر نکلتی ہے، لیکن آپ کا برین استعمال نہیں ہو رہا. آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا. سو ٹنگس بیبلیکل ہیں، تھیولوجیکل ہیں، گاڈلی ہیں، ڈیوائن ہیں. سو ٹنگس بولی جاتی ہیں، غیر زبان بولی جاتی ہے. انٹرپریٹیشن آف دا ٹنگس، ترجمہ کسی کو ترجمے کروں کم ہے، لیکن یہ گفٹ ہے لوگوں کے پاس. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کے لیے بھی خدا جو کہتا ہے اچھی بات ہے کہ وہ سمجھے. پالوس نے تھوڑا سا اعتراض کیا ہے اس کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ آپ 50 لفظ بولنے کی بجائے 5 بول دو لیکن کلیسیا کو سمجھ تو آئے. سو وہاں کلام یہ کہتا ہے کہ جو غیر زبان ہے یہ خدا اور بلیورز کے ساتھ ایک لنک ہے، یہ پبلک کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی پبلک کے لیے نہیں ہے. اور پالوس یہ کہتا ہے کہ اگر پبلک کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ اپنے گھر بولو. کئی دفعہ ہم زبان کو اپنی اسپرچل سپیریورٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو روحانی بنانے کے لیے یا روحانی دکھانے کے لیے. اگر ایسی انٹینشنز ہیں تو پھر آپ کلیسیا کو گمراہ کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر واقعی خدا آپ سے، میں سائنٹیفکلی بتا دیا کہ غیر زبان ہے، اگر واقعی غیر زبان ہے تو ہم ضرور ایکسرسائز کریں. جہاں خدا موقع دیتا ہے آپ اپنی ذاتی ترقی کے لیے، کلیسیا ترقی کے لیے ضرور اس کو استعمال کریں. ہم کبھی بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ خدا کے کلام میں یہ گفٹ ہے. فائنل پیج ہے میرا، فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ. فروٹ کہاں پر لگتے ہیں؟ درختوں پہ لگتے ہیں، اور پھل ہمیشہ اس درخت کو لگتا ہے جو پانیوں کے قریب ہو. جو پھل، جس درخت کو پھل لگتا ہے اس کو لگتا ہے جس کی جڑیں پانی کے پاس ہوں، ہے نا. سو اگر آج کا چرچ اس کی روٹس دریا میں ہیں، خدا کے کلام میں ہیں، تو آپ کی زندگیوں کو پھل لگے گا اور اچھا پھل لگے گا. اور اگر آپ کی جڑیں خدا کے کلام میں نہیں ہیں، آپ کا جو سورس ہے، آپ کا جو فیڈنگ سورس ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے، اگر آپ کی جو نرشمنٹ ہے، آپ کے جو پروٹینز ہیں، آپ کی جو صحت ہے وہ خدا کے کلام میں نہیں ہے، آپ کی جڑیں، یو آر ناٹ ویل روٹڈ ان دا ورڈ، اگر آپ خدا کے کلام میں نہیں ہیں تو آپ کے زندگی کے درخت پر پھل نہیں لگے گا. سو یہ 9 پھل ہیں، 9 ہی نعمتیں ہیں. اور پھل کا میں نے بتا دیا ہے، لو، جوائے اینڈ پیس، یہ پہلا سیٹ ہے. 9 پھلوں کے 3 سیٹ بنائے ہیں تھیولوجینز نے، لو، جوائے اینڈ پیس. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن گفٹس. یہ وہ 3 تحفے ہیں جو ہیومن پراپرٹی نہیں ہے.
جو انسانی پراپرٹی نہیں ہے، کیونکہ لو ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر ان پٹ کیا جاتا ہے. بیسیکلی ہم وائلڈ ہیں. ہمارے اندر لو جو ہے جب تک پٹ نہ کیا جائے، ان پٹ نہ کیا جائے. اور یہ کہاں سے آئے گا؟ گاڈ از لو. یہ لو جو ہے یہ میں اور آپ نہیں ہے. اگر میں اور آپ زمین پر لو ڈیمنسٹریٹ کرتے ہیں، اگر میں اور آپ زمین پر لو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں، یا آپ لو کو ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ میں نہیں کر رہا. گاڈ از ان مائی ہارٹ بیکاز گاڈ از لو. خدا میرے دل میں ہے، اس لیے میں لو کو ایکسرسائز کر رہا ہوں. جوائے، خوشی، یہ خوشی ہیومن پراپرٹی نہیں ہے، کیونکہ پولس نے کہا ہے خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں خوش رہو. خوشی جب تک خدا نہ دے ہم خوش نہیں ہو سکتے. یہ خوشی جو ہے یہ اس کی ہے پیس، ڈو، 7 میٹافورز. پیس جو ہے یہ میرے اندر سے کریٹ نہیں ہوگا، یہ مجھے پاکرو سے، خدا کی وجہ سے ملے گا. سو یہ جو پہلے 3 گفٹ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن یا گاڈلی گفٹس. فروٹ ہیں یہ وہ فروٹ ہے اس کو ملے گا جس کی روٹس خدا کے ساتھ ہیں، جس کی روٹس ہولی اسپرٹ کے ساتھ ہیں، جس کی روٹس یسوع کے ساتھ ہیں. یہ 3 حصے میں نے کیے ہیں. تھولوجنز ایسا ہی کرتے ہیں کہ لو، جوائے اینڈ پیس، یہ 3 بلیورز کو اس وقت ملیں گے جب بلیورز کی جڑیں جو ہیں وہ خدا کے ساتھ ہیں، خدا کے کلام میں ہیں، روح القدس میں ہے، کرائسٹ میں ہے. یہ 3 اس وقت نظر آئیں گے کلیسیاؤں میں جب آپ کی فوڈ خدا سے مل رہی ہے. ادروائز یہ 3 تحفے آپ میں نظر نہیں آئیں گے. دوسرے 3، پیشنس، کائنڈنس، گڈنس. اب پیشن، کائنڈنس اینڈ گڈنس، ان کو ہم کہتے ہیں ایکلیزیاسٹک فروٹس، کلیسیائی پھل. پہلے ہیں خدائی پھل. پہلے جو 3 ہیں وہ ہیں خدائی پھل جن کی روٹس خدا کے ساتھ ہیں. دوسرے جو 3 ہیں یہ ہیں کلیسیائی پھل، کیونکہ پیشنس اس وقت تک سامنے نہیں آئے گا جب تک آپ کے سامنے کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ہے نا. جب کوئی تنگ کرے گا آپ کو تو پھر ہی آپ کا پیشنس سامنے آئے گا نا. جب کوئی آپ کو تنگ کرے گا، جب آپ کو ٹیز کرے گا، تو پھر آپ کا جو پیشنس ہے، وہ صبر ہے، وہ سامنے آئے گا. کائنڈنس کے لیے بھی آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کائنڈ ہو. اور نمبر 3، گڈنس، آپ کی جو اچھائی ہے، بھلائی ہے، وہ بھی اس وقت نظر نہیں آئے گی جب تک آپ کے پاس کوئی سیکنڈ پرسن نہیں ہے. اس لیے جو دوسرے 3 ہیں ان کو ہم نے کلیسیائی فروٹ کے طور پر نام دے دیا گیا ہے. یعنی پہلے خدائی ہے، دوسرے کلیسیائی ہیں. کلیسیا میں صبر اس وقت آئے گا جب ہم کلیسیا کو پیار کریں گے، جب ہم کلیسیا سے سیکھیں گے، جب ہم کلیسیا سے فیلوشپ رکھیں گے، جب ہم یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. کائنڈنس، مہربانی، تحمل اس وقت ہوگا جب ہم کلیسیا کے ساتھ فیلوشپ رکھیں گے، کلیسیا کو ملیں گے، پیار محبت کریں گے، خدائی جو تحفے ہیں وہ کلیسیا میں ایکسرسائز کریں گے، تو پھر آپ گڈنس میں چلے جائیں گے، کائنڈنس میں چلے جائیں گے. پھر ہیں آگے مسیحی گفٹ، پرسنل گفٹ. پہلے ہیں خدائی، دوسرے 3 ہیں کلیسیائی، اور تیسرے 3 ہیں ذاتی. وہ میرے اور آپ کے ذاتی ہیں. فیتھفلنس، جینٹلنس اینڈ سیلف کنٹرول. ان کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے بطور مسیحی. پہلے خدائی فروٹ، دوسرے کلیسیائی فروٹ، اور تیسرے ذاتی فروٹ یعنی مسیحی کے فروٹ. فیتھفلنس کا تعلق میرے ساتھ ہے کہ میں کلیسیا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کتنا وفادار ہوں. جینٹلنس، کتنا میں حلیم ہوں. یہ حلیمی کا تعلق میرے ساتھ ہے، یہ میری ذات کے ساتھ ہے جو کلیسیا میں اور خدا کے ساتھ ڈسپلے ہوتی ہے. اور نمبر 3 سیلف کنٹرول، میں اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کرتا ہوں کلیسیا میں
اور خدا کے ساتھ میرے پر کتنا کنٹرول ہے۔ یہ خدا کے تحفے ہیں، برکات ہیں جو آج خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم ویل روٹڈ ہیں خدا کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، تو پھر ہم کلیسیا کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں اور اپنی مسیحی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام۔